بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بار بولے حضور کے پاس حاضر ہوئے اور بولے ہم ایمان لائے. حضور کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اے محبوب تم فرما دو تم ایمان تو نہ لائے، ہاں یوں کہو ہم مطیع ہوئے، ظاہری طور پر فرما بردار ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کل سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا وہ بھی بتایا جا چکا، اور یاد دہانی کے لیے یہ کہ ایمان اگر حقیقت پر نہ ہو، حقیقی نہ ہو، یعنی ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، دل میں تصدیق ہو اور وہ تصدیق زبان کے مطابق ہو، زبان اس تصدیق کی ترجمانی کرتی ہو اور زبان اس تصدیق پر شہادت اور گواہی دیتی ہو کہ یہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کا دعویٰ محض زبانی نہیں ہے بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے ناشی ہے. ایسا اسلام جو ہے وہ آدمی کو دنیا میں اور آخرت میں نفع پہنچاتا ہے، اور یہی ایمان مطلقاً دنیا اور آخرت میں ہر جگہ معتبر ہے، اور یہی ایمان آدمی کو نجات سے ہمکنار کرتا ہے. یہ فائدہ اس آیت سے حاصل ہوا، اور اس فائدے کے تحت امام بخاری نے باب باندھا کہ باب و اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ. یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ جب اسلام حقیقت پر، حقیقی معنی پر نہ ہو. اب یہاں مجھے قل لم تؤمنوا تو سرکار کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ ان گواروں کا زبانی دعوی ایمان ان کے منہ پر مارو اور فرماؤ
کہ تم ایمان نہیں لائے. اس پر مجھے کچھ باتیں میرے ذہن میں آئیں تو عام کتابوں میں روح بخاری میں عام طور پر وہ نہ ملیں گی، لیکن یہ ہے سب کچھ جو میں بیان کروں گا وہ بزرگان دین کے ارشادات کا نتیجہ ہے اور ایمان کی صحیح ترجمانی ہے، اور وہ سب کچھ قرآن و سنت اور اجماع امت سے معلوم ہے. یہاں پر پہلی بات یہ معلوم ہوئی، اللہ نے فرمایا قل، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا. امت کو مخاطب کرنے کا وسیلہ اللہ نے سرکار کو بنایا. چاہتا تو خود ہی کہہ دیتا اور اپنا کلام ایک ایک کان کو سنوا دیتا کہ تم ایمان نہیں لائے، ان کے دلوں میں ڈال دیتا کہ تم ایمان نہیں لائے. لیکن اس نے کیوں فرمایا؟ اس طور پر کہ اے محبوب تم فرما دو. اس میں وہ ایمان افروز نقطہ ہے جو ایمان کی جان ہے اور جو اہل سنت والجماعت کے مذہب کی پہچان ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وسیلے سے محتاج ہے، وسیلے سے بے نیاز ہے. وہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے. تو اس بے نیاز نے جب محمد رسول اللہ کو اپنی بارگاہ کا وسیلہ بنایا ہے تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کو وسیلہ نہ بنائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جو ان کو چھوڑ کر اللہ کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہے یا ان کو چھوڑ کر کے ایمان حاصل کرنا چاہتا ہے یا ان کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ ہرگز جو ہے اللہ تک نہیں پہنچے گا، جہنم تک پہنچے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنا نائب مطلق بنایا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ بادشاہ مطلق ہے اور حاکم مطلق ہے. اور بادشاہوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ صرف جو ہے زمین کے ظاہری حصے پر ہوتی ہے اور ان کی حکومت جو ہے آدمیوں کے جو ہے جسم کے ظاہری حصے پر ہوتی ہے. لیکن اللہ کی حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی حکومت جو ہے زمین پر بھی ہے، تحت الثری پر بھی ہے اور عرش اولی پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے. اور اس کی حکومت جو ہے لوگوں کے جو ہے ظاہر پر بھی ہے، اس کی حکومت جو ہے لوگوں کے باطن پر بھی ہے. اللہ نے اس شان کا حاکم محمد الرسول اللہ کو بنایا کہ ان کی حکومت جو ہے ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو حاکم مطلق بنایا ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے نافذ کرنے والے محمد الرسول سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ وہ علیہ وسلم. موضع نفوذ امر ہیں. اسی لیے جو ہے میرے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ذل حق، وہی نور رب، وہی ذل حق ہے، انہیں سے سب ہے، انہیں کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کے زمان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات ہے. اور یہ پیزا یہ کون سا ہے؟ وہ ٹماٹر نہیں ہے، یہ چکن کا کون سو وہ مکس کی گولی میں مکس کی گولی دوائی میں دوائی کے بعد صحیح گرم ہے ہے. گرم صحیح ہے. ہاں. اب یہاں پر اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، اے محبوب تم فرما دو کہ تم ایمان تو نہیں لائے. وہ پہلے آئے اور بولے یا رسول اللہ ہم ایمان لائے. ان سے کوئی بات ایمان کے اور اسلام کے خلاف سرزد نہیں ہوئی کہ جس سے جو ہے ان کے ایمان کی تکذیب ہوتی. یہاں پر جو ہے ابتداءً حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ انہوں نے ابتداءً ایمان کا دعویٰ کیا ہے، فوراً تم جو ہے ان کے دعویٰ کا رد جو ہے کرو اور ان کا دعویٰ ان کے منہ پر مارو. ابتداءً ابھی ان کے جو ہے کفر کے علامات ظاہر نہیں ہوئے، لیکن تم حکم لگاؤ کہ تم کافر ہو، تمہارا جو ہے ایمان جو ہے تمہارے دل میں ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے، تم ایمان نہیں لائے. اس سے کیا پتا لگا؟ اس سے پتا یہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جو غیب جانتا ہے اور دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ نے اپنے اس محبوب کو جو ہے ایسا ہی جو ہے بنایا ہے کہ اللہ نے اس محبوب کو جو ہے وہ دلوں کے حالوں پر جو ہے مطلع فرمایا ہے. سبحان اللہ ان سبحان کو اللہ. جو ہے ہمارے اعتبار سے یہ غیب ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ جو ہے کہ دل کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ ان کے نزدیک ایسا ہے جیسے کہ ہم آنکھوں سے کچھ دیکھ سبحان رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کا جو ہے وہ ہے معاملہ ہے. اب یہاں پر ایک بات جو ہے یہ تقریر پر غور کیجئے کہ وہ آئے دلوں میں کفر چھپائے ہوئے تھے اور ایمان کا دعویٰ ظاہر کیا، پھر بھی سرکار کو حکم ہوا کہ تم یہ کہہ دو کہ تم تو ایمان نہیں لائے. اس حدیث اس ارشاد میں اور آیت کریمہ میں اور وہ حدیث یاد کیجئے جو اسی بخاری میں گزری، جس میں سرکار نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ دلوں میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، تو آیت کہہ رہی ہے کہ ان کا ظاہری دعویٰ جو ہے ایمان کا منہ پہ مار دو، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے. اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. جب وہ یہ کریں گے، کر لیں گے، تو اپنے جان اور مال حق اسلام کے سوا ہر حالت میں وہ مجھ سے اپنے جان اور مالوں کو محفوظ کریں گے، اپنے جان اور مال بچا لیں گے وہ. وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب یعنی ان کے دل میں کیا ہے، اس کا معاملہ اور اس کا محاسبہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے سپرد ہے کہ اللہ ان سے حساب لے گا. تو آیت میں صاف صاف یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جانا اللہ کے بتائے سے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور وہ ظاہری طور پر جو ہے ایمان لائے تھے تو ظاہر کے اعتبار سے مسلم تھے اور باطن کے اعتبار سے وہ کافر تھے. تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ حضور کو حکم دیا، حکم ہوا کہ ان کے باطن پر حکم لگاؤ اور باطن کے مطابق ان کو کافر قرار دو. اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے ظاہر پر عمل کریں گے اور باطن کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی تک کو چھوڑ دیں گے. امرت بالظواہر واللہ یتولی السرائر، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کے ظاہری حالت پر عمل کروں اور ان کے سرائر اور ان کے دلوں میں کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے سپرد ہے. اس سے پتہ یہ لگا آیت کو اور حدیث کو دونوں کو ملانے سے یہ پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے دونوں حکم کا جامع بنایا ہے. کبھی جو ہے ظاہر پر حکم لگاتے ہیں تو ظاہر کے حاکم ہیں، اور کبھی باطن پر حکم لگاتے ہیں تو باطن کے حاکم ہیں. اور حقیقتاً غور کیجئے تو وہ جو حدیث ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے جو ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اس شہادت پر غور کیجئے. اور امام بخاری نے یہاں پر جو باب باندھا ہے کہ اسلام وہی معتبر ہے دنیا میں اور آخرت میں جو حقیقی طور پر ہو. تو اب یہاں پر جو ہے یہاں یہ باعتبار جو ہے حدیث کے مضمون کے جو ہے لگتا ہے کہ حضور نے جو ہے ظاہر پر یہاں پر حکم فرمایا ہے، لیکن جو ہے اس میں جو ہے اس حدیث میں بھی جو ہے ظاہر پر بھی حکم ہے اور باطن پر بھی حکم ہے. یعنی مجھے جو ہے یہ حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے میں جب کروں کہ وہ گواہی دیں اس بات کی. اب گواہی جو ہے زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے، اور کوئی امر منافی اسلام اور منافی ایمان جو ہے ان سے دنیا میں ظاہر نہیں ہوا تو دنیاوی احکام کے لحاظ سے جو ہے ان پر جو ہے مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوں گے اور مسلمانوں کے ساتھ میں جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، مسلمانوں کے ساتھ میں جو ہے وہ رہیں گے، ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ ہوگا. اور اس میں جو ہے تنبیہ ہے حسابہم علی اللہ، یہ کہ ان کا حساب اور سب کا حساب اللہ کے سپرد ہے، اور خصوصاً ان کا حساب جو کہ ظاہری طور پر تو ایمان لاتے ہیں اور دل میں جو ہے وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں، ان کا حساب جو ہے مخصوصاً جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے کہ اب جو ہے ہمیں حکم ہوا ہے ان کو جو ہے یہ مسلمان سمجھنے کا تو ہم ان کو مسلمان سمجھیں گے، لیکن ان کا یہ ایمان ظاہری جو ہے
آخرت میں ان کو کام نہیں آئے گا اور ان کا معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ یہ جس کی شہادت جو ہے وہ دل اور زبان کے مطابق ہے تو اس کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتاً جو ہے وہ مومن ہے ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی. تو حدیث جو ہے یہاں پر جو ہے اس حدیث میں جو ہے حقیقت کے اعتبار سے جو ہے یہاں پر بھی جو ہے حکم جو ہے باطن پر ہے. اور یہاں پر جو ہے اس میں جو ہے یہ بھی ہے کہ اس میں حضور نے جو ہے یہ بعض لوگوں کا ایمان ظاہری جو ہے وہ قبول فرمایا اور بعض لوگوں کے بارے میں جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے یہ جو ان کا ایمان باطنی ہے تو حضور نے تفصیل بتا دی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ایمان جو ہے ظاہری ہوگا. اگر وہ ان سے کوئی عمل خلاف ایمان و اسلام صادر نہ ہو تو تم کو اور ہم کو یہ سب کو جو ہے حکم ہے کہ ان کے جو ہے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے ان کو مسلمان سمجھیں. اور جن کا یہ شہادت جو ہے وہ ظاہری اور باطنی جو ہے حقیقتاً جو ہے وہ اللہ اور رسول کی گواہی دیتے ہیں تو وہ بے شک جو ہے وہ حقیقی جو ہے مومن ہیں. تو اس حدیث میں جو ہے ظاہر پر اور باطن پر دونوں پر عمل ہے. اور وہاں پر جو ہے آیت کریمہ میں جو ہے یہ حکم فرمایا کہ قل لم تؤمنوا، انہوں نے ظاہری ایمان کا دعویٰ کیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ ان کا ظاہری ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. اس کا کوتا اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کبھی ظاہر پر حکم لگاتے ہیں کبھی باطن پر حکم لگاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم کے بارے میں جو ہے اختیار دیا ہے، مختار فرمایا ہے کہ جس کا چاہو ایمان قبول کرو اور تم اس کے دل پر جو ہے مطلع ہو. اگر وہ ظاہری طور پر جو ہے اگر ایمان کا کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے اس کے منہ پر مارو اور جس کا چاہو جس سے چاہو یہ ہے ظاہر کے مطابق عمل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معاملہ. اب یہاں پر جو ہے یہ ایک بات میں نے یہ بیان کی تھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ آیت کریمہ اس کا پوری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی تھی شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور فرشتوں نے اور اہل علم نے انصاف سے کھڑے ہو کر اور وہاں پر پھر یہ ان الدین عند اللہ کہ دین اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اسلام ہے. یعنی جو ایمان حقیقی ہے وہی اسلام ہے اور وہی دین ہے. یہاں پر پہلے صاحب نزول یہ بیان کیا تھا کہ دو شام کے عالم آئے مدینے میں اور انہوں نے مدینہ شریف کا نقشہ دیکھ کر کے اس کی صفت اور اس کی نعت کو جو انہوں نے اگلی کتابوں میں توریت میں اور انجیل میں پڑھی تھی دیکھ کر کے کہا کہ یہ تو نبی کا مدینہ ہے. حضور کے پاس آئے، حضور نے کہا کہ آپ محمد ہیں؟ میں نے کہا، فرمایا میں ہاں. آپ احمد ہیں؟ فرمایا کہ ہاں. کہا کہ ہم آپ سے ایک گواہی کے بارے میں پوچھیں گے، اگر آپ بتا دیں گے تو آپ بے شک نبی ہیں. آپ بتائیے کہ سب سے بڑی گواہی جو ہے کتاب اللہ میں کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ فرمایا کہ سب سے بڑی گواہی یہ ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ. تو اب یہاں پر جو ہے اس
آیت کریمہ سے اور اس کے سبب نزول سے یہ معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور ان پر جو قرآن اترا وہ اگلی شریعتوں کی نگہبان ہے، اور وہ قرآن اگلی کتابوں پر مہیمن ہے، اس کا نگہبان ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ یہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آنے سے پہلے ان کا چرچا جو ہے انبیاء کی زبان سے اور انبیاء کی امتوں کی زبان سے جو ہے ان کا چرچا کرایا، اور جو ہے گویا کہ وہ سب کے سب جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ولادت، ابھی ان کی ولادت ہوئی نہیں ہے، ان کا ذکر ولادت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، بولو یہ ذکر ولادت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک، ان کی آمد کا چرچا ہو رہا ہے، ان کی ولادت کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ حضور کی ولادت کا معاملہ یہ ہے کہ حضور جو ہے حضور کی ولادت کا معاملہ وہ ایسا ہے کہ حضور سارے انسانوں میں بے مثال ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ولادت کی خوشی ہوتی ہے، اور یہ آمنہ کا لال جو ہے اور عبداللہ کا جو ہے بیٹا جو ہے یہ ایسا جو ہے مولود ہے کہ ابھی جو ہے یہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو انبیاء کی زبانوں پر، ان کی امتوں کی زبانوں پر جو ہے ان کا انتظار ہے اور ان کا ذکر ولادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، اور قصہ یہ بتا رہا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اور اس علم غیب کے معاملے میں جو ہے حضور سند ہیں، جس غیب کی وہ تصدیق کر دیں وہ غیب ہے، جس کتاب کو کہہ دے کہ یہ کتاب ہے وہ کتاب ہے، جس کو جو ہے کہہ دے کہ یہ نبی ہے وہ نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارا معاملہ جو ہے وہ حضور کے اوپر جو ہے گویا کہ یہ دائرہ نبوت کے جو ہے مرکز ہیں، اور دائرے کا معاملہ یہ ہوتا ہے، محیط کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ محیط کی چال جو ہے وہ اپنے مرکز کی طرف ہوتی ہے۔ تو مرکز کی طرف جب محیط کی چال ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے خطوط جو ہے وہ انہی سے نکلے ہیں، سب کی ابتدا یہی ہے، اور سارے خطوط جو ہے انہی کی طرف پلٹتے ہیں، تو سب کا منتہا یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی لیے میرے سرکار نے جو ہے جب معراج میں انبیاء کرام نے جو ہے آسمانوں میں اپنی اپنی جو ہے اللہ کی تعریف جو ہے اپنے اپنے انداز میں کی، تو سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتمہ، اللہ کے لیے حمد ہے جس نے مجھے فاتح و خاتم بنایا، یعنی دروازہ کھولنے والا اور دروازہ بند کرنے والا۔ تو دروازہ نبوت کو کھولنے والے محمد الرسول اللہ، اور دروازہ نبوت کو بند کرنے والے محمد الرسول اللہ، اور دروازہ وجود کو کھولنے والے محمد الرسول اللہ، اور سارے وجود کی منتہا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم سے کھلا باب، تم سے کھلا باب وجود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی وقا، تم پہ کروڑوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو یہ باتیں تھیں یہ تو ہو گئیں، اب حدیث جو ہے وہ اس کے الفاظ سے مجھے یاد نہیں ہے، میں حدیث کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صدقے کا مال
ایک جماعت کو جس کو عربی میں کہا رہت، اعطا رہتن، ایک جماعت کو دیا جو کم سے کم 9 لوگ تھے، اس لیے کہ رہت کا اطلاق جو ہے وہ 9 پر آتا ہے، ما دون العشرہ جو 10 سے کم ہے رہت کا اطلاق اس پر آتا ہے۔ تو حضور نے ان لوگوں کو دیا، اور ایک آدمی جو مجھے بہت پسند تھا اس کو نہیں دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مالک عن فلان، اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے فلاں سے روگردانی کی۔ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، خدا کی قسم میں اس کو مسلمان سے بچتا ہوں، میں اس کو مسلمان جانتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا او مسلمان، مسلمان جانتے ہو یا مسلم مومن جانتے ہو یا مسلم جانتے ہو؟ پھر کہتے ہیں کہ حضور کے فرمانے پر تھوڑی دیر میں خاموش رہا، پھر جو میں جانتا تھا میرا احساس اور میرا وجدان جو ہے پھر میرے پر غالب آیا، پھر میں نے پھر مراجعت کی سرکار سے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کا مرتبہ ہے، کسی اور کی یہ مجال نہیں ہے کہ حضور جو ہے کچھ فرمائیں اور دوسرا جو ہے ان سے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے مراجعات کرے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کی قربت اور ان کا جو ہے خاص قرب جو ہے اور ان کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پھر سرکار سے پوچھا، تو پھر وہی کہا مالک عن فلان، کیا ہوا آپ فلاں سے روگردانی کر رہے ہیں؟ واللہ انی لأراہ مؤمنا، خدا کی قسم میں اس کو مومن جانتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا او مسلمان یا مسلم۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ اور شاید چوتھی مرتبہ بھی یہی ہوا۔ وہ سرکار فرماتے تھے، وہ یہ عرض کرتے تھے کہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ اس سے روگردانی کر رہے ہیں، اور وہ میرے نزدیک مومن ہے۔ سرکار فرماتے تھے یا مسلم ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یا صاحب انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار۔ اے سعد، میں آدمی کو دیتا ہوں اس کے تالیف قلب کے لیے، اسلام پر اس کے دل کو جمانے کے لیے، اور میں دوسرا آدمی جو ہے مجھے اس سے زیادہ جو ہے محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن میں جو ہے اس کو یوں دیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوزخ میں جو ہے منہ کے بل جو ہے وہ گرے۔ اگر اس کو نہ دیا جائے تو وہ اسلام سے پلٹ نہ جائے، تو اسلام پر جمانے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ اس حدیث میں جو ہے ترجمۃ الباب سے مطابقت یہ ہے کہ اسلام زبان سے جو ہے جو ادا کیا جائے وہ اسلام ہے، اور دل میں جو ہے جو معنی ہو وہ ایمان ہے۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اسلام اقرار باللسان کا نام ہے، یعنی ظاہری ایمان اور ظاہری اقرار ایجاب جو ہے اس کا نام اسلام ہے۔ تو مسلم وہ ہے جو ظاہراً جو ہے ایمان کو ظاہر کرے اور اقرار کرے ایمان کا۔ تو حضور نے جو ہے اس طرز سے یہ بتایا کہ ایمان جو ہے یہ تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلبی جو ہے وہ نبی کے علاوہ جو ہے دوسرے کے لیے جو ہے وہ تصدیق قلبی جو ہے یہ جو ہے چونکہ علم یہ غیب ہے، اور غیب کا علم جو ہے نبی کے سوا کسی کو نہیں ہے، لہذا تمہارا یہ منصب نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ مومن ہے، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ مسلم ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وسلم۔ اس حدیث میں بھی جو ہے حضور سرور عالم
صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ہے، اور یہ بھی ہے اس میں جو ہے پتہ لگا کہ ایمان اگر حقیقی معنی پر ہو تو دنیا اور آخرت میں وہ جو ہے وہ نفع دے گا، اور اگر حقیقی معنی میں پڑھنا ہو تو آخرت دنیا میں جو ہے اس کو مومن کہا جائے گا، مسلم کہا جائے گا، لیکن جو ہے اس کا ایمان جو ہے اس کا ظاہری ایمان اس کو نفع نہیں دے گا۔ اب یہاں پر جو باتیں رہ گئی ہیں لطائف اسناد انشاءاللہ وہ کل بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ عاشق حدیث ہو گئی پوری۔ اب یہاں پر تھوڑے سے واقعات میں سعد ابن ابی وقاص کی بیان کر دوں۔ سعد ابن ابی وقاص حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کے ماموں، اور سب سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے 4 لوگوں کے بعد جو ہے یہ ایمان لائے، اور حضور سے پہلے انہوں نے یہ مدینے کی طرف ہجرت کی، تو یہ مہاجرین اولین میں سے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مستجاب الدعوات تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک عنہ نے ان کو عراق کا والی مقرر کیا تھا، تو عراق میں جب والی مقرر ہوئے تو بنو اسد کے قبیلے میں سے ایک شخص جو ہے اس نے آپ کی شکایت کی حضرت عمر کی شان میں بارگاہ میں، اور کہا کہ یہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے ہیں، اور کچھ اور شکایتیں کی، تو ان کو یقین نہیں آیا، لیکن جب شکایت آئی تو انہوں نے کہا کہ جب شکایت آئی ہے تو انکوائری ہوگی۔ اب جب جو ہے انکوائری ہوئی تو معاملہ جو ہے وہ غلط ہوا، تو حضرت سعد کو جلال آیا اور فرمایا کہ میں 3 باتیں کہتا ہوں، اللہم اطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ للفتن، اے اللہ اس کی عمر دراز کر اور اس کا فقر جو ہے اس کی محتاجی دراز کر، اور اس کو مصیبتوں کے لیے فتنوں کے لیے اس کو فتنوں کا نشانہ بنا۔ تو اس کا حال یہ تھا کہ بوڑھا ہو گیا، نہ پیٹ میں آنت نہ منہ میں دانت، اور جو ہے عورتوں کو دوشیدہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، ان کو آنکھ مارتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ تیرا کیا ہو گیا تو روتا تھا اور کہتا تھا مفتون اصابتنی دعوت سعد، میں مصیبت زدہ ہوں، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی۔ یہ حضرت امام حضرت سعد بن وقاص، اور انہوں نے جو ہے سب سے پہلا تیر جو ہے اسلام کی مدد میں عزت میں جو ہے انہوں نے پھینکا، اور حضور نے ان کے لیے فرمایا فدا کا ابی و امی ارمی یا سعد، اے سعد تم تیر مارو، تیر پھینکو، میرے باپ اور میرے باپ تمہارے قربان۔ سبحان اللہ، ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور سب سے پہلے یہ شخص ہیں جنہوں نے جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور خون جو ہے کافروں کا بہایا۔ وکان یقال له فارس الاسلام، وکان یقال له فارس الاسلام، اور ان کا لقب تھا فارس الاسلام، اسلام کے شہسوار۔ وکان من المہاجرین الاولین، اور مہاجرین اولین میں سے تھے۔ حاجر الی المدینہ قبل قدوم النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے تشریف لانے سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کیا۔ روی له عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم 100 حدیث و70 حدیثا، 270 حدیثوں کے یہ راوی ہیں، سبحان اللہ، جن میں سے بخاری نے جو ہے 15 حدیثوں پر اتفاق کیا ہے، بخاری اور مسلم نے۔ وانفرد البخاری بخمسہ، ہاں؟ وانفرد البخاری بخمسہ، اور تنہا بخاری نے جو ہے 5 حدیثیں ان سے روایت کی ہیں، ومسلم ب18، اور مسلم نے تنہا ان سے 18 حدیثیں روایت کی، وروا له الجماعہ، اور تمام اصحاب کتب ستہ نے ان سے روایت کی ہے۔ وهو الذي فتح مدائن کسرا فی زمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور مدائن کسرا کو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ کے زمانے میں فتح کیا۔ وهو الذي بنى والله عمر العراق وهو الذي بنى الكوفہ، اور
حضرت عمر نے ان کو عراق کا امیر کیا اور انہوں نے شہر کوفہ انہوں نے بنایا. ولما قتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اعتزل سعد الفتن ومات بقصره بالعقیق على 10 اميال من المدینہ. اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ لوگوں سے فتنوں کا زمانہ تھا. انہوں نے کوشہ نشینی اختیار کی اور اپنے محل میں عقیق میں وادی عقیق میں آپ کا انتقال ہوا جو وادی عقیق مدینے سے 10 میل کی دوری پر ہے. سنۃ 57 سن 57 یا 55 میں. وهو ابن 70 سنہ. اور ان کی عمر جو ہے 70 سال سے کچھ زیادہ تھی. وحمل الى المدینہ على ارقاب الرجال وصلى علیہ مروان بن الحکم وهو یومئذ والی المدینہ. اور آپ کا جنازہ لوگوں کی گردنوں پر جو ہے آیا اور مروان ابن عبد الملک نے ان کی نماز جنازہ پڑھا جب وہ امیر مدینہ تھا. ودفن بالبقیع وهو آخر العشرة موتا. اور بقیع میں آپ دفن ہوئے اور عشرہ مبشرہ جن کی سرکار نے بشارت دی کہ وہ جنتی ہیں یہ سب سے بعد میں ان کے جو ان کا انتقال ہوا. وفي الصحابة من اسمه سعد فوق 100 والله تعالی اعلم. اور صحابہ میں سعد نام کے 100 سے زیادہ لوگ ہیں. وعن محمد بن سعد بن جابر بن عبد الله قال اقبل سعد ورسول الله جالس فقال هذا خالي فليرني امرؤ خالقي. ہاں محمد بن سعد اور جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ کہیں سے سعد بن ابی وقاص آئے تو سرکار نے دیکھ کے کہا ہذا خالی یہ ہیں میرے ماموں تو کوئی مجھے اپنا ماموں دکھائے. سبحان اللہ بس سبحان اللہ حضور ماشاء اللہ. دعا فرما دیجیے.